الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں جناب مظہر قادری صاحب کا اور میرے سارے ناظرین کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان بہت اہمیت کا حامل ہے کہ نئے مسائل، علاج کے نئے مسائل، بہت سارے مسائل ہیں، جیسے آرگن ٹرانسپلانٹیشن ہے، اعضاء کی نقل اور اس کی پیوند کاری ہے، یا اسی طریقے سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے مسائل ہے، فیملی پلاننگ ہے، کانڈوم کا استعمال ہے، اور اسی طریقے سے ذہنی طور پر حس کا مر جانا، انسان کے اندر سے حس ختم ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں موت الدماغ، کہ دماغ مر چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ حرکت قلب جاری ہے۔ ایسے کئی مسائل ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ مدنی صاحب، ناظرین پہلے کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام محترم، کون اور کہاں سے؟ جی میں استاد سید عقیل احمد بات کر رہا ہوں، لاتور ضلع ادکیر سے۔ جی عقیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت تو ہے مظہر بھائی؟ جی اللہ کا احسان ہے، دعائیں ہیں۔ مدنی صاحب کو بھی میرا سلام پیش کیجیے۔ کافی خوشی ہوتی ہے، آپ کے کال ہمیں آتے رہتے ہیں۔ جی سوال بتائیے، کیا سوال ہے عقیل صاحب آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے مدنی صاحب سے، آج کل کچھ لوگ بغیر سرجری کے بھی کینسر وغیرہ کا علاج کر دیتے ہیں، جی اور اس علاج کا ایڈورٹائزنگ وغیرہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ میڈیکل فیلڈ کو بھول کر ان لوگوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور اپنی جان بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ تو کینسر کے اور ڈائبٹیز کے ایسے بھی علاج موجود ہیں؟ کیا اسلام میں کوئی آیت وغیرہ سے ان کا علاج ہو سکتا ہے، یا جو ہے نا ایسے لوگ جو بغیر سرجری کے بھی جو ہے نا کینسر اور ٹیومر کو نکال لیتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ اور یہ آج کل جو ہے نا ہماری خواتین میں بڑا رجحان پایا جا رہا ہے کہ لوگ میڈیکل سائنس کو بھول چکے ہیں اور ان پر بہت زیادہ اعتماد کیا جا رہا ہے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ایسی بھٹکی ہوئی خواتین کو بھی جو ہے نا ایک راہ راست پر لانے کے لیے تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے، اور ایسے علاج کیا ممکن ہے یہ بھی ذرا تفصیلاً بتائیے گا۔ بہت بہتر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا۔ دعاؤں کی درخواست۔ جی آپ سے بھی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔ مدنی صاحب بھائی نے جو سوال کیا ہے، آج کل کینسر وغیرہ کے تعلق سے جو بنا میڈیکل سائنس کے جو علاج ہو پا رہے ہیں یا ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، لوگ ایک طرح سے گمراہی میں مبتلا ہوئے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے اسلامی احکام کے مطابق؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا جذبہ قبول فرمائے۔ بھائی نے یہ سوال کیا ہے، یعنی بھائی کے سوال کے اندر کچھ پہلو ہیں اور کچھ سوالات ہیں۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ جو اسباب ہیں یا میڈیکل سائنس ہے، جدید سائنس، اس کو چھوڑتے ہوئے بغیر سرجری، بغیر آپریشن کے ایک معنی میں شعبہ بازی یا جادوگری کے ذریعے سے علاج ہو رہا ہے، ایک تو پہلو یہ ہے کہ بتایا جائے کہ کہاں تک صحیح ہے۔ دوسرا ہے کہ اسلامی اعتبار سے کچھ نسخہ جس کو ہم کہتے ہیں طب نبوی، کیا اسلامی اعتبار سے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں کچھ علاج ہے جو کینسر وغیرہ کے لیے یا جو جدید بیماریاں آ رہی ہیں؟ یہ دو پہلو کو سامنے رکھتے ہیں۔ جہاں تک پہلا پہلو آپ نے بتایا، ایک مسلمان کے لیے یعنی کہ ہمارے لیے تھم رول یا ایک بیسک لائن جس کو آپ کہتے ہیں، مسلمان اور پوری انسانیت کے لیے ایک ذہن میں بات ہم کو بٹھا لینا چاہیے، جہاں کہیں فائدہ نظر آئے ہم اس کے پیچھے نہیں جا سکتے۔ اصل کرائٹیریا ایک مسلمان کا یہ ہے کہ جو بھی چیز قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہو یا اس سے نہ ٹکرائے، علاج کے بارے میں خاص طور سے، تو ایسے وقت پر ہم وہ سارے علاج کروا سکتے ہیں۔ لیکن جو کوئی بھی علاج قرآن مجید یا صحیح احادیث طیبہ سے ٹکرا جاتے ہیں، تو جیسے کہ کوئی جادو سے علاج کروا رہا ہے یا اسی طریقے سے کوئی شرک کا راستہ اپنا رہا ہے، تو ایسے سارے علاج سے ایک مسلمان کو اور پورے انسانوں کو اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔
تو جہاں تک آپ کا پہلا سوال کا پہلا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ شعبہ آبادی یا جادوگری کے ذریعے سے کہیں پر بھی آپ کو کتنا بھی فائدہ نظر آئے آپ ہرگز مت جائیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا او کاہنا، جس نے بھی کسی بھی نجومی یا کسی بھی جادوگر کے پاس ایک آدمی اگر گیا اور صرف دلچسپی لیا تو 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوئی، اور اگر کسی نے اس پر بلیو بھی کر لیا، جانے کے بعد عقیدہ بھی رکھ لیا، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جہاں تک دوسرا پہلو ہے کہ کینسر، اسی طریقے سے میں اضافہ کرتا ہوں ایڈز، اور اسی طریقے سے تلی اور کلیجی کی بیماری، اس بارے میں آپ تعجب کریں گے الحمدللہ کہ امریکہ کی میگزین جو ٹائمز میگزین کے نام سے بھی مشہور ہے، اور اسی طریقے سے امریکہ کے اخبارات کے اندر اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کا دودھ پینے کے لیے بعض اوقات آپ نے کہا تھا جن کو پیٹ کی بیماری ہو چکی تھی، کہا کہ اونٹنی کا دودھ آپ پیئیں، اور آج جدید تحقیقات یہ ہمیں بتلاتی، اگر آپ ویکیپیڈیا بھی پڑھیں گے، اسی طرح انٹرنیٹ پر اگر آپ جائیں گے تو اونٹنی خاص طور سے جو عرب کی اونٹنی ہے، سعودی عرب کی، اس اونٹنی کے دودھ میں اتنا فائدہ ہے کہ ایڈز کی بیماری کا علاج اس کے اندر ہے، کینسر کی بیماری کا علاج اس کے اندر ہے، تلی اور کلیجے سے ہونے والے بیماریوں کے بھی اس کے اندر علاج موجود ہے۔ امید کا آپ کا جواب مکمل ہوا۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال۔ ہیلو 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 جی السلام علیکم۔ ہیلو جی ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی میرا یہ سوال ہے جی کہ ہمارے اسلام میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی جائز ہے؟ اچھا جی، آپ کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہیلو ہیلو جی آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں نارائن پیٹ سے بول رہی ہوں۔ اچھا جی، اور کوئی سوال؟ جی نہیں، یہ پوچھنا تھا۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا۔ مدنی صاحب، ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے متعلق کیا نظریہ پایا جاتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی بہن نے سوال کیا ہے، یہ بھی جدید مسائل، علاج کے نئے مسائل ہیں۔ ویسے بیسیکلی بنیادی طور پر ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے متعلق 8 قسم کی شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کبھی ہم انشاءاللہ اس پر ٹاپک لے کر مستقل گفتگو کریں گے، لیکن اس میں سے جو 2 جائز شکلیں ہیں، 6 اس میں سے ناجائز یا اختلافی مسائل میں ہیں، اس میں سے جو 2 جائز ہے جس کو سارے علماء کرام نے ایگری کیا ہے، جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے متعلق ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، وہ 2 جائز شکلیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ہمارے لیے فائدہ مند چیز معلوم ہو جائے تو یہ الحمدللہ کافی ہے کہ 2 شکلیں یہ ہے۔ ایک تو شکل یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ خاتون میں کوئی کمزوری ہوتی ہے کہ نتیجے میں منی جو یوٹرائن وال ہوتی ہے، رحم مادر کے اندر جو دیوار ہوتی ہے، کہ جس دیوار سے جا کر منی اور اسی طرح انڈا ملنے کے بعد جو چپک جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونے کے بعد علاقہ مضغہ اس طریقے سے جو مرحلے طے پاتے ہیں، تو رحم مادر کی جو دیوار یوٹرائن وال ہے وہاں پر پہنچ نہیں پاتا۔ نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس کو انجیکٹ کرتے ہیں، جدید آلات کے ذریعے سے، انجیکشن کے ذریعے سے اس کو انجیکٹ کیا آتا ہے، منی کو پہنچانے میں مدد دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ ڈاکٹر بھروسہ مند ہو اور منی جو شوہر کی ہے بیوی تک پہنچائی جا رہی ہے، اس میں کسی بھی طرح کی شوہر کے علاوہ کسی اور کی منی یا کوئی اور چیز ملاوٹ نہ کی جائے، صرف یہ ہے کہ شوہر کی منی عورت کے رحم مادر میں پہنچائی جا رہی ہے، جس کو کہتے ہیں انجیکٹ کرنا، تو یہ جائز ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ عورت کے منی میں سے یعنی انڈا نکالا جاتا ہے، انڈے، اور اسی طریقے سے مرد کی منی لی جاتی ہے اور ایک ٹیسٹ ٹیوب میں وہاں پر کچھ دنوں کے لیے رکھا جاتا ہے، اور جب یہ دونوں کو ملایا جاتا ہے اور ایک مرحلہ گزرتا ہے تو اس کا پھر واپس رحم مادر میں لوٹا جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات رحم مادر میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ شروع کے ایام میں اس کو برداشت کر سکے، پھر اس کو واپس لوٹایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کوئی نیا کام نہیں ہو رہا ہے، شوہر ہی کی منی اور بیوی ہی کا نطفہ اس کا انڈا لے کر ہی گویا کہ اس کے اندر جدید وسائل کے ذریعے سے مدد کی جا رہی ہے۔ یہ 2 شکلوں میں کوئی چیز ملاوٹ بھی نہیں ہو رہی ہے اور اس کے اندر ڈاکٹر بھی بھروسہ مند ہے، یہ 2 شکلیں جائز ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ عام طور پہ نعوذ باللہ ایک بیوی
کا انڈا اور اسی طریقہ نطفہ لے کر دوسری بیوی کو یا اسی طرح کرائے کی عورت کا یا کسی اور کے رحم مادر میں جو ناجائز شکلیں بنتی ہیں، باقی کی 6 وہ ناجائز شکلوں میں آتی ہے. 2 جو جائز شکلیں میں نے آپ کے سامنے بتلا دی ہیں. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین، آپ کے SMS کا بھی ہمیں انتظار ہے. اس کے لیے آپ ٹائپ کیجئے گا AAH اسپیس اپنا سوال، اپنا اور اپنے شہر کا نام، اور اسے روانہ کیجئے گا 3690 پر یا 600606 پر. اور جو عالمی ناظرین ہیں وہ ہمیں 4412 پر اپنے SMS روانہ کر سکتے ہیں. تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب. بریک کے بعد پھر ملاقات کرتے ہیں مدنی صاحب سے، اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو ہیلو ہلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم. میرا ہیلو سوال یہ تھا بھائی صاحب، جی میرا سوال یہ ہے کہ پامی اسٹکس کے بارے میں جی، اور ایسٹرولوجی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ کہاں سے اور کون بول رہے ہیں بھائی؟ میں بجنور سے بول رہا ہوں، محمد آصف. بجنور سے محمد آصف صاحب. جی سوال ایک سوال اور تھا. جی، یہ نان ویجیٹیرین کے بارے میں اور نان ویجیٹیرین کے بارے میں بتائیے. لوگ کہتے ہیں کہ گوشت نہیں کھانا چاہیے، ہم لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں کچھ لوگ، اس کے بارے میں پوچھنے سے. ایک تو سوال ہے آپ کا پامسٹری سے متعلق، اور جی دوسرا ویجیٹیرین نان ویجیٹیرین سے ہے. کیا ہے سوال؟ کیا سوال یہ ہے کہ ہمیں گوشت وغیرہ جو کھاتے ہیں اس کے جو فائدے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اب سائنس پروو کر رہا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے. جی جی، تو اس کے بارے میں. بہتر صاحب، بہت شکریہ. مدنی صاحب، علم نجوم پامسٹری سے متعلق بھائی نے سوال کیا ہے، اور ویج نان ویج سے متعلق جو احکام ملتے ہیں اس پر روشنی ڈالیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہت ہی بہترین سوالات کیے ہیں کہ لوگ علاج کے لیے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نئے علاج میں یہی ہے کہ اس کو ڈیولپ کیا جائے، جیسے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر یا خاص طور سے علم نجوم تاروں کو دیکھ کر، یا بہت ساری شکلیں ہیں جیسے کہ طوطے سے فال نکالنا، اسی طرح پاسوں کے ذریعے سے معلومات کرنا، تقدیر معلوم کرنے کی کوشش کرنا. یا مین جو سوال یہ ہے کہ تاروں کے ذریعے سے اس بارے میں اسلامی نظریہ کیا پایا جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 اور 91 میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. کہ اس آیت میں بتایا گیا کہ پاسوں کے ذریعے تقدیر معلوم کرنا، اور جس کی تشریح احادیث طیبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور انداز میں کی ہے. من اتا عرافن، کوئی ایسا آدمی کے پاس جائے جو آپ کو تقدیر کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے یا آپ کے فیوچر کے بارے میں بھوش کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہے، او کاہنن، یا کسی نجومی کے پاس جاتے ہیں، جادوگر کے پاس. اگر آپ صرف دلچسپی لینے جاتے ہیں، جیسا کہ لوگ میجک دیکھتے ہیں آج اور صرف دلچسپی لیتے ہیں، 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اور ایک آدمی عقیدہ بھی بنا لے، بلیف بھی بنا لے، تب تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، اور صحیح مسلم کے اندر بھی کتاب الطب کے اندر آپ کو یہ احادیث مل جائیں گی. اور جہاں تک آپ نے سوالات کیے ہیں کہ نجومی سے متعلق، تو اس پر انشاءاللہ اور بھی آپ کی تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے، اور آپ کے سوالات پر جو آپ نے دوسرا پہلو بتایا ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم معلومات آپ کو دیں گے. ناظرین، اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو ہیلو ہلو جی، السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی محترم، آپ کی آواز برابر آ رہی ہے. کون سا، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ بول رہا ہوں جی ہیلو، میں شرد بول رہا ہوں ممبئی سے. ہاں جی شرد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اس کے لیے کیا علاج ہے؟ ہاں جی، ٹرائیگلائسرائڈ بڑھتا ہے بلڈ میں، تو اس کے لیے کیا علاج ہے؟ کیا پڑتا ہے؟ ہیلو، ٹرائیگلائسرائڈ بڑھتا ہے بلڈ میں، ہارٹ کی پرابلم ہوتی ہے. اچھا اچھا، کولیسٹرول بڑھتا ہے ہارٹ میں. ہاں جی. تو کیا سوال اس میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ اس کے لیے علاج کیا ہے اپنے پاس؟ اچھا جی، بہت شکریہ شرد صاحب، آپ بامبے سے کال کر رہے ہیں ہمارے لیے. ہاں جی. بلڈ میں جو کولیسٹرول کے بڑھنے اور گھٹنے کی کسی قسم کا کوئی علاج آپ تفصیل فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہر فیلڈ کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر جو علاج بتانے والے ہوتے ہیں، علماء کرام جو شریعت کے مسائل بتانے والے ہوتے ہیں، اور اسی طرح انجینئرز ہوتے ہیں جو آپ کو کئی مسائل بتاتے ہیں.
اسلام ڈپارٹمنٹلائز کا قائل ہے، تو ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، تو لہذا آپ ڈاکٹر سے بہترین مشورہ لے سکتے ہیں اس مسئلے میں۔ جہاں تک یہ کہ آج کا ٹاپک ہمارا یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں سارے بیماریوں کا علاج ہے، اس کا کوئی دعویٰ نہیں، البتہ یہ ہے کہ قرآن اور صحیح احادیث ہر چیز کی رہنمائی کرتے ہیں، جو بھی دنیا میں مسائل آئیں گے ان میں رہنمائی کی جاتی ہے، کیا اس میں آپ کو استعمال کرنا ہے، کیا استعمال نہیں کرنا ہے، کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے۔ یہ پہلے اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن مجید اور صحیح احادیث طیبہ یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ یہ ڈھونڈیں کہ ساری چیزیں اس میں آپ کو کیسے ملیں گی۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تداو یا عباد اللہ، کہ تم دوائی کا استعمال کرو، چاہے مسلم اس کو دریافت کرے چاہے غیر مسلم اس کو دریافت کرے، الحمدللہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ خوبی ہے اسلام کی کہ اسلام ہر اچھی چیز جو فائدہ مند چیز ہوتی ہے، جو دنیاوی اعتبار سے اس کا تعلق عقیدے سے اور عبادات سے نہ ہو، جس کا تعلق اچھائی سے ہو، آپ دوسرے قوموں سے بھی الحمدللہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور انسانیت کے فائدے کی چیزیں آپ پورے انسانیت کے لیے عام رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو جنرل معلومات تھی، پہلے ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر آپ یہ پوچھیں گے مجھ سے آ کر کہ فلاں بیماری کا علاج کیا ہے، فلاں بیماری کا علاج ہے، تو قرآن کے اگینسٹ جاؤں گا اگر میں ہر چیز کا جواب دینا شروع کر دوں گا، کیونکہ ہر فیلڈ کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کو میں اگر قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں مشورہ دوں گا تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ ہر مسئلہ آپ جو میڈیسن کا علاج کا ہوتا ہے عالم سے مت پوچھئے، عالم سے آپ شرعی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں کہ میں یہ علاج کروا رہا ہوں، شریعت سے اگر یہ بتائیے کہ کیا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس حد تک عالم اس کا ڈپارٹمنٹ وہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کسی ایکسپرٹ سے جو میڈیسن کی فیلڈ ہے آپ اس سے ملیے۔ البتہ آپ اگر یہ کہیں کہ کچھ رہنمائی قرآن و حدیث سے مل جائے تو الحمدللہ کلونجی کا استعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی الحبۃ السوداء فیہ شفاء من کل داء، کہ جو کلونجی ہوتی ہے جو کالے کالے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں وہ نہیں جو بازار میں مل رہی ہے، تل کو بھون کر بیچ رہے ہیں لوگ، اصلی کلونجی، کہا کہ اس کے اندر اکثر، کل کا معنی اگر اکثر لیا جائے کہ اس کے اندر اکثر بیماریوں کی دوا ہے، یہاں تک کہ جدید سائنس کہتی ہے، اگر آپ وکیپیڈیا کا مطالعہ کریں گے تو یہاں تک کہ جو بوڑھے لوگ ہیں جن کو شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے، اگر وہ لوگ 3 مہینے لگاتار دن میں 3 مرتبہ ایک چٹکی میں جتنے چھوٹے چھوٹے باریک باریک دانے آ جاتے ہیں، اگر ایک چٹکی میں اس کو لے لیں گے اور اس کو کھائیں گے 3 ٹائم، صبح دوپہر اور شام، ٹائم مقرر نہیں ہے، اگر آپ اس کو کھا لیتے ہیں 3 مہینے تک، بوڑھے لوگ بھی جن کا شوگر بالکل ہائی ہو چکا ہے وہ لوگ بھی استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ تو آپ بھی سورہ فاتحہ کا دم کیا ہوا پانی پیجئے، حبۃ السوداء یعنی کہ کلونجی، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن آپ ایکسپرٹ سے ضرور ملیے گا، میڈیسن ایکسپرٹ سے ضرور ملیے گا۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ شکریہ مدنی صاحب۔ لائن پر ایک کالر موجود ہے، ناظرین انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام محترم۔ میں حفیظ پیٹ سے سید عبدالنبی بول رہا ہوں۔ حکیم پیٹ سے سید عبدالعلی صاحب؟ نہیں، نبی صاحب، حفیظ پیٹ، نیو حفیظ پیٹ سے۔ جی میں سید عبدالنبی بول رہا ہوں۔ جی ندیم صاحب، وہ کیا ہے، میں کئی مہینے سے سوچ رہا ہوں آپ سے بات کروں گا، آپ کا کال ٹائم پہ ملتا نہیں، رات میں 10 بجے کے بعد بھی میں کرتا ہوں تو ملتا نہیں کال۔ سنیے حفیظ صاحب، رات 10 بجے ہمارا ریکارڈڈ پروگرام آتا ہے، جی جی، ابھی دوپہر میں لائیو پروگرام ہوتا ہے، اسی کو پھر دوبارہ ریپیٹ کیا جاتا ہے آپ کی سہولت کے لیے۔ اچھی بات۔ تو شام میں کسی طرح کی کوشش یقیناً رائے گاہ جائے گی۔ جی چلیے ماشاءاللہ، ایک بات کا تو احاطہ ہو گیا ہے کہ دوپہر میں لائیو ہوتا ہے اور شام میں ریکارڈڈ ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے جی بہت مبارک، آپ کی کال مل گئی ہے، بتائیے کیا سوال ہے آپ؟ دیکھیے میرا سوال یہ ہے جی کہ جو اب ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں، ان کے جسم پہ جو ہے چھالے وغیرہ آتے، دھبے آ جاتے، جی وہ کیا ہے، وہ مرشد کرے یہ مرشد کرے پھرتے رہتے، اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہو رہا۔ اچھا جی، اچھا وہ کوئی جسمانی بیماری ہے نہیں، کوئی کرتوت بولتے ہیں، کوئی گانا متی، کوئی ایسا کچھ بولتے ہیں۔ جی تقریباً 15 سال سے ہماری بہن کو چھالے بول رہے ہیں آپ؟ دھبے سفید دھبوں سے تو دھبے ہے۔ کیسے دھبے ہیں؟ کالے سفید؟ کالے ایسا کہ کوئی کھال جو خراب ہوتی ہے جو نکل جاتی نا، جی جی، اس طریقے کا میں سمجھاتا ہوں، کوئی عامل میں کام نہیں ہوتا ہے، دواؤں سے علاج کرو۔ جی وہ بولتے کہ وہ مشکل جا کے 5,000 دے دیتے، وہ مشکل جا کے 2-4 دے دیتے۔ میں صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کا کوئی علاج ہے تو بتائے تو میری بہن اچھی ہوگی تو دوائی لگیں گے۔ بہت شکریہ صاحب، آپ نے کال کیا، یقیناً آپ کے درد کی دوا
مدنی صاحب بتائیں گے. بھائی نے جو سوال کیا ہے مدنی صاحب اس کا اسلامی روشنی میں بتائیں اور اس بات کا ازالہ کر دیں جو روحانی اور جسمانی یا کرتوت عملیات یہ چیزوں میں فرق کریں اور کہاں رجوع ہوں ہم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو حالات آپ کے سامنے بھی آپ پیش کیے ہیں اس کی روشنی میں یہ ہے کہ نہ ڈاکٹر کے پاس جانا صحیح ہے نہ غلط ہے, اسی طرح مرشد اور عامل کے پاس نہ جانا صحیح اور غلط ہے. اصل یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں تو شرعی حدود میں رہ کر جانا چاہیے. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور حرام دوائی کھاتے ہیں تو ہم کہیں گے غلط. اسی طرح آپ کسی مرشد کے پاس جاتے ہیں اور شرکیہ کام اسی طرح بدعتی کام کرتے ہیں تو ہم کہیں گے غلط. لیکن آپ چاہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا قرآن مجید سے بھی, جیسا کہ ہمارا گزشتہ ٹاپک تھا روحانی بیماریوں کا علاج, کیونکہ بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں, جسمانی بیماریاں, روحانی بیماریاں. تو جسمانی بیماری اور روحانی بیماریوں کے لیے آپ قرآن مجید سے بھی علاج کر سکتے ہیں اور اسی طرح دوائی سے بھی. الحمدللہ اگرچہ کہ غیر مسلم نے ایجاد کیا ہو دوائیوں کو, جب تک شریعت سے نہ ٹکرائے تو الحمدللہ آپ اس سے بھی علاج کر سکتے ہیں. اصل اصول یہ ہے چاہے آپ جسمانی بیماریوں کا علاج کروائیں یا روحانی بیماریوں کا علاج کروائیں, حرام چیز اس کے اندر انوالو نہیں ہونا چاہیے اور شرک اور بدعت انوالو نہیں ہونا چاہیے. یہ تین چیزوں سے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو اگر آپ علاج کرائیں تو الحمدللہ آپ کے لیے اجازت ہے. جہاں تک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجبوری میں آ کر کچھ ایسی دوائیں جس کے اندر کچھ حرام ایلیمنٹس ملے ہوئے ہوتے ہیں, یہ ایک پوائنٹ پر ذہن میں رکھ لیجئے. مجبوری کی صورت میں اگر آپ کے پاس آلٹرنیٹ دوا نہ ہو, ایسی کوئی دوا نہ ہو جس کے اندر حلال ساری چیزیں موجود ہیں, اگر ایسی دوا نہیں ہے اور آپ کے لیے صرف ایک ہی آپشن ہے کہ آپ حرام ایلیمنٹس ملے ہوئی دوا ہی استعمال کر سکتے ہیں, تو آپ کو اس مجبوری کی صورت میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 119 کی روشنی میں مجبوری کی صورت میں حرام ایلیمنٹ سے ملی ہوئی دوا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو اصل یہ ہے. اور اسی طرح انشاءاللہ ہم بھائی کا اور ایک سوال جو اس سے پہلے کیے ہیں ویج اور نان ویج, یعنی عام طور پر لوگ کہتے ہیں گوشت کھانے سے نقصان ہوتے ہیں, وہ سوال بھی ابھی باقی, انشاءاللہ ہم اس کے بھی جوابات دیں گے ابھی. جی مدنی صاحب شکریہ. ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں, ان کا سوال جانتے ہیں. ہیلو ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترم کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہیلو ہیلو ہلو جی آپ کی آواز برابر پہنچ رہی ہے یہاں پر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں محبوب حسین بات کرتا ہوں حیدرآباد سے. جی محبوب حسین صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ بہت شکریہ. جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو نازل کیا تھا جی جن کا نام ہے ہاروت اور ماروت, جی یہ لوگوں کو جادو کا علم سکھایا کرتے تھے. جی کیا اس جادو کا علم سے وہ لوگ بیماریوں کو بھی درست کرتے تھے؟ اگر ایسی بات ہے تو جادوگر کے پاس جانے سے کیا اعتراض ہے؟ اچھا جی بس. بہت شکریہ محبوب حسین صاحب, آپ نے کال کیا. مدنی صاحب محبوب حسین صاحب جادو سے متعلق سوال کر رہے تھے اور کہاں تک یہ درست ہے اگر جب اس میں بتایا گیا ہے ہاروت اور ماروت نے جو سکھایا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہت ہی دلچسپ سوال کیا ہے اور سوال جو ہمارا ڈاکٹر سے نکل کر فرشتوں تک ہاروت اور ماروت تک چلا جا چکا ہے اور جدید مسائل سے نکل کر قدیم دنیا میں ہم چلے گئے ہیں بھائی کے سوال سے. اور میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے تو آپ نے آیت کا حوالہ نہیں دیا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 اور 103 میں ہاروت اور ماروت جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے, جبکہ ایک قوی روایتوں کے ذریعے سے امام طبری رحمت اللہ علیہ نے تفسیر طبری کے اندر یہ لکھا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 103 کی تفسیر میں کہا کہ یہ واقعہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا بھی ممکن ہے. تو یہ بھی ایک تحقیق ذہن میں رکھیے. بہرحال مختصر یہ کہ وہاں پر جو فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا تھا, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دونوں جن تھے, جن نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا ملکین ببابل ہاروت و ماروت, کہ یہ بابل میں, بابل کہاں پایا جاتا ہے؟ عراق اور سیریا کے درمیان پایا جاتا ہے. اس جگہ پر دو فرشتوں کو ہاروت اور ماروت نامی فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتارا تھا. اتارنے کا مقصد علاج وہاں پر نہیں تھا. اصل جو مقصد تھا کہ قوم کے لوگ جو جادو سیکھ رہے تھے اس کے ذریعے سے شوہر اور بیوی میں تفرقہ ڈال رہے تھے. اس آیت میں اتنا ہی ذکر ہے.
باقی کے تفصیلات کو اگر ماننے کے لیے دلیل چاہیے کہ وہ لوگ علاج بھی بتاتے تھے فلاں 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 فلاں. وہاں پر صرف یہ بتایا جا رہا تھا کہ تم دیکھو یہ جادو ہے، اس کے نقصانات یہ ہیں، اور ساتھ میں وہ لوگ یہ بھی کہہ دیتے تھے فلا تکفر وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. تو فرشتے خود یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو علاج مت کرو. جیسے مثال طور پہ اگر ایک ماں کہتی ہے اپنے بچے سے کہ بیٹا جیسے ہی گھر کے باہر نکلو گے تو گڑھا ہے، تو ماں کے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ گڑھے میں گر جاؤ. ماں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گڑھے سے ذرا سنبھل کر چلو. تو فرشتے جو آئے تھے جادو بتانے کے لیے اس لیے نہیں آئے تھے کہ تاکہ جادو کو استعمال کیا جائے، اس لیے آئے تھے تاکہ بتائے کہ اس کے نقصانات ہیں، اس سے بچا جائے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. شکریہ مدنی صاحب. لکھتے ہیں سہیل صاحب حیدرآباد سے، خون ڈونیٹ کرنا کہاں تک درست ہے؟ اس ایس ایم ایس کا جواب عطا فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہت ہی بہترین سوال کیا. اس کا تعلق ویسے ایک بڑا سبجیکٹ ہے آرگن ٹرانسپلانٹیشن. اس میں کا ایک حصہ ہے کہ خون کا ڈونیٹ کرنا کہاں تک جائز یا ناجائز ہے. تو اس کے لیے میں سارے مسائل کو ایک ساتھ کر دیتا ہوں. آرگن ٹرانسپلانٹیشن اور خون، اس کے لیے 4 اصول اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. پہلا اصول یہ ہے کہ جو کوئی بھی ڈونیٹ کر رہا ہے یعنی دینے والا ہے، ضروری ہے کہ وہ فری میں دے، اس کے عوض پیسہ نہ لے. اور اسی طرح جو دینے والا ہے، ڈونیٹ کرنے والا ہے، ضروری ہے کہ اس کے جان کو خطرہ نہ ہو. کوئی بھی چیز دے رہے ہیں، گردے میں سے گردہ دیا جا رہا ہے، آنکھ میں سے ایک آنکھ دے دی جا رہی ہے، یا جسم میں سے کوئی ایسی چیز دی جا رہی ہے دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو. خاص طور سے خون تو ایک ایسی چیز ہے اگر آپ دیں گے تو پھر وہ کریٹ ہو ہی جائے گا. تو جنرل آرگن ٹرانسپلانٹیشن کے بارے میں اصول پہلا یہ ہے کہ پیسوں کی بنیاد پر اس کو بیچنا یا اس کا پیسہ لے کر کھانا حرام ہے. لیکن اگر آپ مجبور ہو گئے، کسی ایسی آپ بلڈ بینک ہے، پیسے دینے پر ہی آپ کو خون ملتا ہے، تو چونکہ آپ مجبور ہیں لینے کے لیے آپ پیسے دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو آپ پیسہ ہرگز مت لیجیے. دوسرا اصول یہ ہے کہ جو کوئی بھی ڈونیٹ کر رہا ہے اس کی جان کو خطرہ نہ ہو. تیسرا یہ ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے ظن غالب ہو، یعنی یقین کے قریب تک ہو. ڈاکٹر یہ کہے کہ اس کو فائدہ ہوگا. ایسا نہیں کہ گردہ تو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، وہاں پر فٹ ہی نہیں ہو رہا ہے، نتیجے میں ایک گردہ ویسٹ ہو جائے گا، اس کو بھی کچھ فائدہ نہیں ہے. یقین کے قریب تک ہونا چاہیے، ظن غالب ہونا چاہیے کہ اس کو فائدہ ہوگا. اور چوتھا اصول یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے، ایسی کوئی بھی چیز آپ نہیں دے سکتے جو مریض کے پاس اکلوتی ہے. دل اٹھا کے آپ نہیں دے سکتے. زندہ آدمی، زندہ مرنے کے آدھے گھنٹے کے اندر اگر نکال کر فائدہ اٹھایا جا رہا، خیر وہ الگ مسئلہ ہے، آپ دے سکتے ہیں. لیکن ایک زندہ آدمی ایک ایسی چیز دے دے گا جو اس کے پاس اکلوتی ہے، وہ بھی نہیں دے سکتا. چوتھے اصول ہی کے اندر ہے ایسی چیز نہیں دے سکتا جس سے کہ نسب میں اثر پڑے. منی نہیں دے سکتا، اپنے جسم کی منی دینا، ڈونیٹ کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے مسئلہ آتا ہے شرمگاہ کا اور خصیتین کا. خصیتین یعنی کہ شرمگاہ جہاں سے کہ منی کریٹ ہوتی ہے شرمگاہ میں، تو یہ خصیتین کو دینے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض ڈاکٹروں کے اندر بھی اس بارے میں اوپینین ہے کہ صرف خصیتین دینے سے بھی جب انسان دوسرے کو استعمال کہتا ہے شرمگاہ اسی طرح خصیتین، تو اس بات کے اندیشے ہیں، قوی اندیشے ہیں کہ خلقت پر اثرات پڑ سکتے ہیں. اس آدمی کے صفت اور اس آدمی کے خلقت کے اثرات پڑ سکتے ہیں جس سے کہ یہ شرمگاہ لی گئی. تو لہذا جب یہ مسئلہ ہے، بعض ڈاکٹروں نے کہا ہے، تو لہذا شک والے مسئلوں میں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. 4 اصول. پہلا ہے کہ ڈونیٹ پر پیسہ نہیں لینے سے اس کا نام ڈونیشن ہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس سے لیا جا رہا ہے اس کی جان کو خطرہ نہ ہو. تیسرا ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے فائدے کے قوی امکانات ہو. اور چوتھا یہ ہے کہ وہ چیز اکلوتی نہ ہو اور اس کا تعلق نسب سے نہ ہو، یعنی کہ منی سے متعلق نہ ہو. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین سوالات کا سلسلہ یقیناً جاری رہے گا. آپ کا ہمارا خوشگوار ساتھ یقیناً پھر سے ہوگا. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں، اور اس وقفے کے بعد پہلے کالر سے بات کرتے ہیں. ہلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم. میں تنویر بول رہا ہوں. سمیر صاحب. میں گوبند گڑھ سے بول رہا ہوں. تنویر عالم. سر میرا سوال ہے جو میرے ڈیڈی ہیں. جی بتائیے. وہ حافظ جی ہیں، وہ اپنا جو غریب آدمی ہیں ان کے پاس آتے ہیں، وہ تعویذ دیتے ہیں بنا کے. جی تو وہ اس میں وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ تعویذ دینا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہلو ہاں جی
آپ کی آواز نہیں آ رہی سر؟ ہاں بتائیے کیا بولنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں بول رہا ہوں جی جیسے میرے پاپا تعویذ دے دیتے ہیں بنا کے، ہاں ہاں، اور اس کے بعد میں جو غریب آدمی آتے ہیں ان سے کوئی بخشش نہیں لیتے، کوئی پیسہ نہیں لیتے ہیں جی، اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں جائز ہے کہ غلط ہے کہ صحیح ہے یہ؟ بہتر، بہت شکریہ تنویر صاحب، آپ نے ہمیں کال کیا، آپ کے سوال کا جواب آئیے جانتے ہیں مدنی صاحب سے۔ مدنی صاحب، تعویذ گندے پلیتے دینا کہاں تک درست ہے اور پیسہ بھی لیا جاتا ہے؟ جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اس کے اندر ایڈ کیا، جو پیسے بھی لیتے ہیں، ایک معنی میں دھندا بن چکا ہے۔ تعویذ کا پہلے ڈیفینیشن آپ ذہن میں رکھ لیجئے، کوئی بھی تاگا یا کوئی بھی کپڑا یا کوئی بھی چیز جو کتاب کی شکل میں کپڑے میں باندھ کر لٹکائی جاتی ہے، یا لوہے کی چھوٹی سی ڈبیا جس کے اندر آج کل چھوٹا چھوٹا قرآن بھی رکھا جا رہا ہے، یا پھر مڈگٹ کے نیچے لیمبو اور مرچی، یا پھر دکان کے اوپر موٹی کانٹی جس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہاتھ پر تاگا، تو یہ سارے وہ قسمیں جس کو عربی زبان میں کہا تھا تمیمتن، یعنی ایک ایسی چیز جس کے اوپر آپ بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ لگا لینے سے ہم بلاؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، نقصانات سے بچ جاتے ہیں۔ جبکہ اسلامی اعتبار سے بلاؤں سے محفوظ ہونا، مصیبتوں سے بچنے کا جو نظریہ ہے، ایسا وہ سارا نظریہ جو قرآن اور صحیح احادیث سے ٹکرا جائے آپ اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ پورے قرآن مجید کی آیتوں میں اور صحیح احادیث کے ذخیرے کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں، یہ تعویذ، یہ پلیتے، ساری چیزیں آپ کو بلاؤں سے بچا سکتے ہیں، ایسی کسی بھی آیت یا حدیث کے اندر نہیں ہے۔ تو لہذا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا من علق تمیمتن فقد اشرک، کہ جو آدمی تمیمہ لٹکا لیتا ہے، تعویذ لٹکا لیتا ہے، وہ شرک کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اور تعجب کریں گے آپ کہ آپ دیکھیں گے تعویذ میں بھی دو قسمیں پائی جاتی ہے، ایک تو تعویذ جس کے اندر نمبرنگ لکھی ہوئی ہوتی ہے، شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، یہ تو ٹوٹلی حرام ہے، اس کو تو سارے علماء نے حرام قرار دیا ہے۔ دراصل اس کی شروعات بھی ہے یہودیوں سے، یہودی تورات کے الفاظ کو بدل کر نمبروں میں لاتے تھے، جیسا ہمارے پاس بھی ہے 786، پتا نہیں کہ لوگوں نے اس کو اتنی توجہ دی، جبکہ قرآن اور صحیح احادیث میں کہیں پر بھی یہ نمبر نہیں پایا جاتا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کل کے دن اگر آپ کا نام کوئی آدمی پکارے، مثال طور پہ ایک کا نام اگر عبد الرحیم ہے یا عبداللہ ہے، اس کو اگر آپ ابجد حوس کے ذریعے سے ادھر 92 ادھر آئیے آپ 42 420، تو بالکل غلط بات ہے۔ تو سب سے پہلے یہودیوں نے اس کی شروعات کی، جن سے متاثر ہوئے ایرانی لوگ، مجوسی لوگ، پھر ان سے متاثر ہوئے ہندوستانی لوگ، اور ہندوستان کے اندر بھی پھر نمبرنگ کا سلسلہ چلتا ہے، اور ان سے متاثر ہو گئے سب کانٹیننٹ اور بر صغیر کے مسلمان۔ تو لہذا جو نمبرنگ اور شرکیہ کلمات والے تعویذ ہے وہ تو ٹوٹلی حرام ہے۔ البتہ بعض جگہ پر رجحان پایا جاتا ہے کہ قرآن کی تعویذ ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی بھی اجازت کی کوئی دلیل واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے قرآن مجید کی بھی تعویذ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ تمیمہ ہر قسم کا حرام ہے، تو وہ چیز جو کہ ذریعہ بن سکتی ہے اس سے بھی ہم کو بچ جانا چاہیے۔ اور ایک آدمی سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی ٹوائلٹ میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر زیادہ جنات اور شیاطین کا خطرہ ہوتا ہے، اگر ایک آدمی قرآن مجید کی تعویذ لٹکائے گا تو ظاہر بات ہے ٹوائلٹ میں تو نہیں جائے گا، نتیجے میں تعویذ باہر رہے گی، تو اس تعویذ کے لٹکانے کا فائدہ کیا ہے؟ جبکہ اصل چیز تو اس کو ٹوائلٹ میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہذا اصل چیز یہ ہے کہ آدمی جب ٹوائلٹ میں جاتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جو دعائیں ہیں یہی ہمارے لیے تعویذ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نکلنے تک ہماری حفاظت کرے گا، کوئی دھاگا کوئی پلیتا آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو لہذا قرآن مجید کی بھی تعویذ جو لوگ لٹکاتے ہیں، پتہ نہیں کہ وہ لوگ کیا جواب دیں گے اس مریض کو کہ جو ٹوائلٹ کو جاتا ہے۔ اگر آپ ٹوائلٹ میں تعویذ قرآن مجید والی تعویذ لے جائیں گے تب تو آپ قرآن مجید کی بے حرمتی کر دیے، اگر آپ نہیں لے جاتے تو پھر سوال ہے کہ اندر جو شیطان اور جن ہیں آپ کی تعویذ تو باہر رکھی ہوئی۔ لہذا بہترین تعویذ تو یہ ہے کہ آپ دعاؤں کا اہتمام کریں ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے، وہی دعائیں آپ کو نکلنے تک آپ کی حفاظت کریں گے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں نظام آباد سے بات کر رہا ہوں، عبد الوکیل ہے نام میرا۔ جی عبد الوکیل صاحب جی ہاں، میری ایک لڑکی ہے 14 سال ہے عمر اس کی، جی، تو اس کو کوئی گلا دوا ایسا ہوتا ہے، وہ بے چین ہو کے لوٹنا شروع کرتی ہے، نیچے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جی، تو یہ کیفیت جو ہے طب کی کتابوں میں باؤ بولا مرض کی بتائی گئی ہے، جی، تو یہ
शयातीन का है या मर्ज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके ताल्लुक से इस्तिखारा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मौलाना सवाल है। बहुत शुक्रिया अब्दुल वकील साहब। आइए जानते हैं मदनी साहब से आपके सवाल से मुताल्लिक इस तरह की जो कैफियत होती हैं, इससे मुताल्लिक क्या दलाइल मिलते हैं हमें? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता हफ्ते हमने जो प्रोग्राम पेश किया था रूहानी बीमारियां और उसका इलाज, तो जिस्मानी बीमारियां होती है, नफ्सियाती बीमारियां होती हैं और रूहानी बीमारियां होती हैं। तो डॉक्टर से आप पता लगा लेने के बाद, साइकियाट्रिस्ट से पता लगाने के बाद आपको मालूम हो जाता है कि स्कैनिंग करने के बाद कि सारी बातें बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि रिपोर्ट बिल्कुल साफ आती है, तो समझ जाइए कि इसका ताल्लुक रूहानी बीमारियां, इनविजिबल कायनात से होने वाले हमलों की बीमारियां हैं। तो इसके लिए आप वही आयतें मैं आपको दोहरा दूंगा, सबके लिए फिर फायदामंद हो जाएंगी। ये आयतों को विर्द कीजिए, इसको पढ़ने के बाद पानी में फूकिए, दम करना चाहिए, जिसको कहते हैं पानी, दम क्या हुआ पानी, फिर उसके बाद वो पानी पिलाइए और सूरह फातिहा लड़की को सामने बिठाकर बाप यानी कि महरिम खुद, और अगर आप किसी और के पास ले जाते हैं तो महरिम साथ में हो, पर्दे की पाबंदी की जाए, और खास तौर से सूरह फातिहा कंटिन्यूसली पढ़ते रहें। सूरह बकरा की जो भी आयतें हैं, जो आयतें मैं आपको बता रहा हूं, इसको अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह जादू, जिन, ये सारे चीजें भाग जाएंगी। और कोशिश कीजिए कि ऐसे जगह पर ना ले जाए जहां पर शिर्क होता है, तावीजें, हराम की तावीजें होती हैं, बिदअत होता है, ऐसी जगह पर मत ले जाइए। जो कोई भी फोटो मांगता है या नाम, लड़की का नाम या बाबा का या एरिया पता मांगता है, ये सारे जादूगर हैं, इनके पास इलाज के लिए अपने बच्चों को मत ले जाइए। हवाला नोट कर लीजिए, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 1 से लेकर 7 तक, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255, 256, 257, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 102, 103, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 285, 286, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 26 और 27, 26, 27, सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 110 से लेकर 120 तक, सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 की आयत नंबर 75 से लेकर 85 तक, 75 से लेकर 85 तक, सूरह ताहा सूरह नंबर 20 की आयत नंबर 65, 65 से लेकर 75 तक, सूरह यासीन सूरह नंबर 36, 36 आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक, सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक, सूरह तारिक मुकम्मल पढ़िए, कुल के सूरह और अलम नशरह लका सदरक सूरह नंबर 94 का मुताला कीजिए, और हिस्नुल मुस्लिम पोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम में यानी मुख्तसर ये है कि इंशाअल्लाह पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह काफी इलाज आप खुद कर सकते हैं। उम्मीद का आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, जानते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, मैं मलिक हसनैन बोल रहा हूँ गुजरात से। जी, मलिक हसनैन बोल रहा हूँ गुजरात से। मलिक हसनैन साहब गुजरात से। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि हम दरगाह पे जाके फूल या चद्दर चढ़ा सकते हैं या नहीं, फूल की चद्दर। जी, और कोई सवाल? बहुत शुक्रिया मलिक हसनैन साहब आपका कि आपने हमें कॉल किया। नाजरीन, सवालात का सिलसिला बराबर जारी है और आप और हम इन सवालात के जवाबात हासिल करते रहेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, वक्फे के बाद इस आखिरी सेगमेंट में आपका खैर मकदम है। अभी भाई ने सवाल किया था और एक साहब भी लाइन पर मौजूद हैं, इनका सवाल भी जान लेते हैं, फिर दोनों के जवाबात देंगे। हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी हेलो, आपकी आवाज आ रही है। आपकी टीवी की आवाज कम कर दीजिएगा। टीवी की आवाज कम करो। अच्छा, मुझे ये जानना है मदनी साहब से जी, ये जो सफेद दाग होते हैं इसका इलाज कैसे है? सफेद दाग, और ये जो जिन बिन आते हैं लोगों के ऊपर और लोग इनको मौलवी के पास इलाज के लिए ले जाते हैं, ये कहाँ तक सही है? सफेद दाग के इलाज के लिए मौलवी के पास नहीं, सफेद दाग का इलाज कैसे होता है? जी जी, बेहतर। आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दानिश बोल रहा हूँ दिल्ली से। दिल्ली से दानिश साहब, बहुत शुक्रिया दानिश साहब, आपने सवाल किया। दानिशमंदी की बात भी बता दें, मदनी साहब, जो सफेद दाग आते हैं इसका इलाज डॉक्टर से लिया जाए या आलिम से लिया जाए, और जो दरगाहों पर फूल या चादर चढ़ाई जाती है, इससे मुताल्लिक भाई ने सवाल किया है, तो इन दोनों सवालात का जवाब अता फरमाएगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुल मिलाकर हमारे सामने 4 सवालात हो गए हैं। एक तो वो सवाल जो वेज और नॉन वेज का है, दूसरा सवाल है मज़ारों पर फूल डालने का, तीसरा सवाल
بھائی نے کہا کہ داغ اور دھبوں کا، اور چوتھا ہے اسی کے اندر کے علاج کرانے کا، جس کا ہم تفصیل سے تفصیل دے رہے ہیں. تو جہاں تک بھائی نے کہا کہ قبر پر جا کر پھول ڈالتے ہیں، یقیناً جو لوگ جاتے ہیں جا کر جذبات سے پھول ڈالتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو بزرگ ہیں ہم ان کی تعلیمات یا ان کا ہم اپنے ایک عزت کا اظہار کر رہے ہیں اور اسی طرح احترام کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا، مثال کے طور پر خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اگر آپ مثال لیں گے، بہت بڑی بزرگ شخصیت گزری ہے، بہت سے اچھے اچھے کارنامے ان کے، بہت اچھے اچھے اور مشہور شخصیت ہے. لیکن اگر آپ خود ان سے پوچھیں گے کہ سب سے زیادہ خوشی کس بات پر ہوگی، جو بھی نیک آدمی ہوگا اگر آپ سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ اگر آپ لوگ آ کر پھول ڈالیں گے، یہاں پر سجدہ کریں گے، تو وہ لوگ کہیں گے تو ہم تو اس سے روکنے آئے تھے تم کو، تو ہم تو اس لیے آئے تھے تاکہ ہم یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تم عبادت کرو، سجدے کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے تو صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پڑھے. تو اگر آپ حقیقی طور پر ان بزرگان دین کو خوش کرنا چاہتے ہو تو ظاہر بات ہے آپ ان کی تعلیمات پر عمل کیجیے. غنیت الطالبین کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں یا فتح الغیب یا فتح الغیب کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر توحید کی تعلیم دی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع یعنی اتباع سنت کی تعلیم دی گئی ہے. اگر قرآن اور صحیح احادیث کو صحابہ کرام کے طریقے پر ہم فالو کریں اور جتنی شریعت اور جتنا دین اور عقیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں تھا اس میں کچھ بھی ہم ایڈ نہ کریں، کوئی بھی نئی چیز نہ لائیں، اس سے یہ بزرگان دین خوش ہو جائیں گے. اب یہ جو طریقے ہیں خوش کرنے کے، پھول ڈالنا یا چادر ڈالنا، خود اگر آپ دیکھیں گے تو پرانے صحابہ کرام کی تعلیمات سے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیمات سے اس کا ذکر نہیں ملتا. ڈیزرٹ میں پھول اتنے تھے ہی نہیں. دراصل اصل یہ ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جو ہندو حضرات پائے جاتے ہیں ان کا مذہبی کام بغیر پھولوں کے ہوتا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ جب یہ مندر میں جاتے ہیں تو پھول ڈالتے ہیں، شادی ہوتی ہے تو پھول ڈالتے ہیں، آرتی نکلتی ہے تو پھول. تو پھولوں کی توجہ کا جو مرکز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے سے زیادہ نہیں ملتا. تو لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اسی پر اکتفا کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے، وہی ہمارے لیے بہتر ہے. دوسرا یہ کہ بھائی نے کہا داغ اور دھبے کے لیے، جیسا کہ میں نے کہا سورہ انبیاء کی آیت کوٹ کرتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ ہر فیلڈ کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے، آپ میڈیسن ایکسپرٹ سے آپ معلومات کر سکتے ہیں. جہاں تک یہ ہے کہ بغیر سائیڈ افیکٹ والی دوا آپ کو میں بتاؤں گا تو قرآن مجید کا علاج ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیے، پانی میں پھونکیے اور پی کر چلے جائے، اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بلکہ پازیٹیو سائیڈ افیکٹ ہے. ابھی آپ کو فائدہ ہی رہے گا انشاءاللہ. آپ نے جو نیت نہیں کی انشاءاللہ وہ بھی فائدہ مل جائے گا. تیسرا آپ کا سوال ہے کہ روحانی بیماریوں کے لیے باباؤں کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں، شرکیہ راستوں پہ مت جائیے، بدعت والے راستے میں مت جائیے. سب سے بہتر ہے کہ جو میں نے آپ کو آیتیں دی ہیں قرآن مجید، جو گھر میں بہترین ڈاکٹر موجود ہے، فرسٹ ایڈ کے طور پر پہلے اس سے علاج خود کرنے کی کوشش کیجیے. جب نہ ہو تو پھر کسی ایکسپرٹ کے پاس جو قرآن مجید سے جس کا عقیدہ اچھا ہو اور جو بدعت میں ملوث نہ ہو ان کے پاس آپ جا کر علاج کروا سکتے ہیں. جہاں تک گوشت کا مسئلہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ گوشت میں بھی بیماریاں پائی جاتی ہیں کھانے سے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو پہلے بتاؤں، ایک تھیوری ہوتا ہے، دوسرا فیکٹ ہوتا ہے. تھیوریز تو بہت سارے پائے جاتے ہیں، ایسی کوئی فیکٹ نہیں ہے، مسلمہ حقیقت نہیں ہے کہ گوشت کے اندر نقصانات ہوتے ہیں، بلکہ فیکٹ اور مسلمہ حقیقت تو یہ ہے کہ گوشت کے اندر وہ وٹامنز ہے جو کہ ترکاریوں میں نہیں پائے جاتے، نیاسن ہے، اسی طرح 8 امینو ایسڈ پائے جاتے ہیں گوشت کے اندر جو آپ کو ترکاریوں میں نہیں ملتے. اسی طریقے سے گوشت کے بارے میں مذہبی اعتبار سے بھی اگر آپ پڑھیں گے ایودھیا کنڈم اس کا ورس نمبر 46، بلکہ آپ تعجب کریں گے منو سمرتی کے اندر اس کا چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 32 کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر گوشت کھانے کا ذکر ہے. ہندو مذہبی کتابوں کے اندر بھی، عیسائیوں کے پاس بھی، یہودیوں کے پاس بھی، مسلمانوں کے پاس بھی. لیکن گوشت کھانا واجب نہیں ہے، بغیر گوشت کھا کے بھی آپ زندگی گزار سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن ایسی چیز کیوں چھوڑے جس میں صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے؟ اگر یہ جانور چھٹ جائیں گے تو ظاہر بات ہے ترکاریاں کھا لیں گے، نتیجے میں ہماری ترکاری کا نقصان ہو جائے گا. بہتر ہے کہ جانور کو بھی کھائیں، ترکاری کو بھی کھائیں، تاکہ دنیا کے اندر جانوروں کی آبادی بڑھ جائے گی تو پھر فیملی پلاننگ کے مسئلے بھی آئیں گے. تو یہ سارے مسائل کو دیکھتے ہوئے ان ریزن کی بنیاد پر ہم مسلمان گوشت کھاتے ہیں کہ تکلیف دینے کے لیے، کسی بھی
آدمی کو تکلیف دینے کے لیے ہم گوشت نہیں کھاتے، چونکہ شریعت نے ہمیں اجازت دی، اس میں سے ہم کھاتے ہیں۔ سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 1۔ امید کہ آپ سب کے جوابات مکمل ہوئے۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ایک کالر لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہیلو ہلو ہیلو ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محترمہ، کون اور کہاں سے؟ میں پونا سے بول رہی ہوں، افروز۔ جی افروز صاحبہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت دن کے بعد کال آیا ہے آپ کا۔ ہاں، آپ کا ملتا نہیں ہے نا، بہت بزی ہوتا ہے جی، پاپولر پروگرام سے نا آپ کے ساتھ۔ جی 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 بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی، میرا یہ سوال ہے کہ آج کل جو سروگیٹ مدر کا چلن نکلا ہے، جی جی، تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ اس سے ذرا ابھی تھوڑی دیر پہلے مدنی صاحب نے ایک سوال کا جواب دیا تھا سروگیٹ مدر کے سلسلے میں۔ پھر بھی آپ اگر وہ سوال کو نہیں سن پائے ہوں یا اس کو بالکل ایلابریٹ کر کے مدنی صاحب بتاتے ہیں۔ سروگیٹ مدر، رحم مدر جو ہے آج کل جو ہے کسی عورت، اسی پر وہی اس سے پہلے جو آپ نے بتایا تھا، کسی دیگر عورت سے جو ہے بچہ تولد کروانا، مختصر طور پر اس کا جواب عطا فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن نے جو سوال کیا ہے، اسلام میں نسب کی بڑی اہمیت ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام میں زنا حرام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل نمبر 17 آیت نمبر 32، سورہ نور نمبر 24 آیت نمبر 1، 2، اور اسلام میں نسب کی بڑی اہمیت ہے۔ سورہ فاطر نمبر 35 آیت نمبر 5 کہا کہ دوسرے باپ کی طرف نسبت دینا بھی جائز نہیں ہے، اور اسلام میں نکاح کا جو سسٹم بتایا گیا اس کے اندر بھی نسب کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ سورہ نساء نمبر 4 آیت نمبر 23 اور 24۔ تو لہذا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے جو 2 جائز شکلیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب جو رحم مادر کو، یعنی کسی کی عورت جس کا تعلق وہ بیوی بھی نہیں ہے، کرائے کی عورت، یا اسی طریقے سے یا کسی عورت سے کہنا کہ رحم مادر میں آپ اس کو رکھ لو کچھ دنوں کے لیے، یا ایک سوکن کو یا پھر نوکرانی کو یا کسی بھی طریقے سے اگر رحم مادر کو کرائے پر لیا جاتا ہے تو یہ ساری شکلیں ناجائز ہے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ایک ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں۔ رفعت کرناٹکا سے لکھتے ہیں، کیا پلاسٹک سرجری اسلام میں جائز ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، ابھی آپ نے جو کہا پلاسٹک سرجری کرانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ یہ ہے کہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 119 کی روشنی میں یہ ہے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ آدمی کی اللہ تعالیٰ نے جو حلیہ دیا ہے اس کو تبدیل کرنا، بدل دینا جائز نہیں ہے۔ جائز اصل یہ ہے، اصول اعتبار سے جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا، مرد عورت ہو رہے ہیں، عورت مرد ہو رہے ہیں، یا اسی طریقے سے ایک آدمی اپنا حلیہ بدل لیتا ہے۔ تو اگر ایک آدمی صرف فیشن کے لیے یا اسی طریقے سے کچھ جرم کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، یا اسی طریقے سے کوئی ایسے غیر ضروری کاموں کے لیے اپنے چہرے کو ٹوٹلی بدل دیتا ہے، پلاسٹک سرجری کے ذریعے سے چہرے کو بدل دیتا ہے، مقصد اس کا کچھ بھی نہیں، تو ظاہر بات ہے یہ ناجائز ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جلد جل گئی، عیب دور کرنا ہے، بعض اوقات عیب ظاہر ہو گیا چہرے پر، تو نتیجے میں اس عیب کو دور کرنے کے لیے یا کہیں پر کوئی حصہ جل گیا، نتیجے میں وہاں پر پلاسٹک سرجری کے ذریعے سے آپ علاج کرواتے ہیں عیب دور کرنے کے لیے، یا اسی طریقے سے جسم کے اندر ایسا کام جس کی وجہ سے علاج کرنے کے لیے، جس کو آپ کہتے ہیں، اگر یہ پرپز ہے، یہ نیت ہے تو جائز ہے۔ پورا چہرہ جل چکا ہے ایک آدمی کا، اب وہ چاہتا ہے کہ پلاسٹک سرجری کرا لے، جائز ہے۔ لیکن ایک فیشن کے طور پر ایک آدمی کرواتا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا ایک اچھا بننے کے لیے اللہ نے جو اس کو صورت دی ہے، سیرت کو اچھا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، صورتوں کو اچھا کر کے کیا فائدہ۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے وہ اچھی نظر نہیں آتی تو اس کو اچھا کرنے، فلاں ہیرو کی طرح کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ عیب دور کرنے کے لیے یا علاج کرنے کے لیے کوئی ایسا علاج کرواتے ہیں جو قرآن سے نہیں ٹکراتا ہے تو الحمدللہ اس کی اجازت ہے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین، کرے تو کیا کریں، وقت ختم ہوا جاتا ہے، کوئی علاج بھی پورا نہیں ہو پاتا کہ بس تنگی وقت ہر بیماری کو ادھورا چھوڑ جاتی ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اس سے متعلق اپنی آرائیں اور اپنے گراں قدر مشوروں سے ہمیں نوازیے گا۔